کہ یہ جو رجال کم ہے اس کا اصل معنی کیا ہے. بہرحال بعض لوگوں نے، چونکہ وقت نہیں ہے میں آپ سے کبھی پھر عرض کروں گا، تو اس کا کچھ معنی لیا لوگوں نے کہ یہ ہوں گے وہ آخری، یہ ہیں خود ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی نورانی اولاد نہیں ہے، یہ فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ یہ بھی بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ ان کے بعد یہ سسٹم کیسے چلانا ہے. یہ تم فکر نہ کرو، ان کے بعد ابو بکر صدیق ہے، صحابہ ہیں، اور خلافت راشدہ کے بعد پھر ان کے بعد میں نے ان کو ایک ایسی بیٹی دی ہے جس کی اولاد میں حسین ہے، حسن ہے. وہ اس منشور کو لے کے آگے ایسے چلیں گے کہ زمانہ دیکھے گا کہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو احباب گرامی یاد رکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن ختم نبوت کی تکمیل کے لیے کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ اسی پر ہوئی تھی کہ میرا نانا آخری نبی اور اس کے لائے ہوئے قانون بھی آخری قوانین ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. جس کو میرے نانا نے اللہ کے حکم سے حرام کہا ہے وہ حرام رہے گا، جس کو حلال کہا ہے وہ حلال رہے گا. اس پر میری تجھ سے جنگ ہے. یہ کربلا میں بھی ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی تھی. بھی مسئلہ سمجھو یہ تھا. اور میں آخر پہ عرض کر دوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت پیر مہر علی 28 ربیع الثانی کو مرزے کے ساتھ جب لاہور میں میدان پڑا، سیدوں سے پاکستان ہندوستان بھرا ہوا تھا، اہل تشیع و اہل سنت دیوبند وہابی بڑے بڑے علماء موجود تھے، مفکرین موجود تھے، محدثین موجود تھے. مرزا سب کو للکار رہا تھا. اس کی چاتر چلاکی پر لوگ خاموش تھے، لیکن پھر میرے رسول نے اپنے ایک بیٹے کو چنا، اپنے ایک بیٹے کو چنا، اور اس بیٹے کا نام ہے مہر علی. مہر علی کو چنا، اور پھر مولا مرتضیٰ نے تھاپی دی، غوث اعظم نے حوصلہ دیا، کیونکہ اولاد ہے نا غوث اعظم کی. پھر اس پیر مہر علی نے لاہور میں آ کر اس مرزے کو بلا کے کہا آ میدان میں، علم کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ کر، روحانیت کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ کر، تو نبی ہے نا، معجزوں کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ کر، کیا کر سکتا ہے تو کر. تو احباب گرامی یاد رکھیے گا، نبی کے لیے مرد ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. نبی کے لیے کیا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ مرد ایک تو ہے نا میل فیمیل، وہ بھی بالکل ضروری ہے کہ وہ مذکر ہوگا مؤنث نہیں ہوگا. لیکن ایک مرد کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ میدان میں سے بھاگتا نہیں، میدان میں سے بھاگتا نہیں، بھاگتا میدان میں سے. یہ مردانگی کی صفت ہوتی ہے. اب مرزا اگر تو نبی ہے تو پھر مرد بن یہاں پر. مرزا قادیانی اگر نبی تھا تو مردانگی ہوتی تو کھڑا ہوتا. مرد تو کھڑا تھا، ابو طالب کا پوتا. علی کا بیٹا، غوث اعظم کا نور نظر مرد بن کے کھڑا تھا، اور کھڑا تھا میدان میں، اور کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا قادیانی آ لکھنا. اچھا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا تینوں اپنی لکھائی تے بڑا ناز ہے کہ ہم تفسیر لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی اچھی تفسیر ہے، اور میں چھوڑ لکھنے کو، کاغذ قلم منگوا، کاغذ کے اوپر قلم رکھ، تو بھی کہہ کے لکھے، میں بھی کہتا ہوں کہ لکھ، تیری میں نبوت کا بخار اتاروں. منشی ہے تو، انگریزوں نے تجھے منشی بنایا ہے. منشی لکھ دے بہت سونا ہوں. ہاں جی آپ بندے طلاق لے کے جاندے نا جی آئے وکیلاں منشیاں کو، تو گجے ہی 8-10 طلاقاں لکھ دیں. حالانکہ وہ بیچارہ ایک دین گیا ہوں، وہ دا بیڑا ڈوب دیں منشی. ٹھیک ہے، وہ لکھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، ہاتھ بڑا ریڑا ہوں انہاں دا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. یہ منشی تھا انگریزوں کا بنایا ہوا. پیر صاحب نے فرمایا تجھے ہے نا ہاتھ سے لکھنے کے کا مان، تو نبی بنا پھرتا، میں تیری اس جھوٹی نبوت کا بخار اتاروں. قلم کو کہہ کے لکھے، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے تیرا قلم اٹھ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اور پھر علی کا بیٹا کہے گا، پھر دنیا دیکھے گی کہ بغیر ہاتھ کے بھی کسی نے لکھا ہے، اور تمہیں لگے گا کہ وہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے، یہ ید اللہ کا بیٹا ہے، اس علی کا کہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. اس لیے احباب گرامی یاد رکھی. فرمایا اچھا تیری نبوت کا تجھے جھوٹا بخار ہے نا، چلا کسی قبرستان میں چلتے ہیں، کوئی پرانی قبر دیکھتے ہیں. تو کہتا ہے میں نبی ہوں، آ قبرستان میں چلتے ہیں، نکال مردے کو اٹھا کے کسی کو، اور نشاندہی تو خود کر. میانی صاحب بڑا پرانا قبرستان ہے کہ یہ قبر شاید اس میں سے کوئی بھی نہ اٹھ سکے. علی کا بیٹا کہے گا، میں کہوں گا. تو کہا بھی تھا اس دور کے کئی سیدوں نے اور کئی ڈرپوک علماء نے، پیر صاحب یہ جدہ نہیں تسی گلاں کر دیو کہ مردہ اٹھ پائے گا، قلم لکھے گا، انج ہوئے گا، بیٹا پیدا ہو جائے گا، اتنی بڑی باتیں. پیر صاحب نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے ختم نبوت کے تاجدار نے بھیجا ہے.
اور مجھے کہا ہے میرے علی بیٹا جا تجھے اجازت ہے، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ یہ میری کنڈ پر اس ختم نبوت کے تاجدار کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی پھر وہ خائب و خاسر ہو کے وہاں پہ بھاگا، بھاگنے پر مجبور ہوا، اور اس کو سوائے بھاگنے کوئی چارہ نہیں تھا، تو پھر بھی ادھر پھر حضرت ابو طالب کی اولاد کا ایک فرد میدان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور بھی ہے تو آئے، رسول کے خاندان کا مرد کھڑا ہے۔ اور یہ کیوں کھڑا تھا وہ آخر پہ حدیث پاک بیان کر دوں۔ حضرت ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ جو میرے محبین ہیں نا، حضرت ابو طالب سے محبت کرنے والے، ان کی نظر ہے خاص۔ وہ فرماتے ہیں اس میں لکھا کہ ایک دن نا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام گھر سے نکلے، ان کا بیٹا جعفر طیار ان کے ساتھ تھا علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کے ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک طرف مولا علی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے بیٹے جعفر الطیار سے کہا، فرمایا کہ بیٹے جعفر، یا جعفرو، حضرت جعفر طیار سے کہا کہ قم علی جنب اخیک، کہ تو بھی اپنے بھائی علی کے پہلو کے ساتھ جا کے محمد کے ساتھ نماز پڑھ۔ جعفر الطیار سے کہا کہ قم علی جنب اخیک، اپنے بھائی علی کے پہلو میں کھڑا ہو جا اور محمد کے ساتھ اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نماز میں نمازی بن جا۔ کیسا عظیم باپ ہے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ نماز جب مکمل، حضرت جعفر الطیار علیہ السلام بے ہیل و حجت نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہوئی تو آپ نے نا نبی پاک سے چند جملے کہے۔ آپ نے کہا اِنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا سِكَتِي اِنْدَ مُلِمِّ الزَّمَانِ وَالْكَرَبِ، کہ محمد یہ جو میرے دو بیٹے ہیں نا، جعفر طیار اور علی، جعفر اور علی، یہ میرے بڑے بااعتماد بیٹے ہیں، ان پر مجھے بڑا بھروسہ ہے، ان پر مجھے بڑا یقین ہے، ان دا ملم الزمان والکربی، کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا نا تجھ پر اور تیرے لائے ہوئے قانون پر، یہ دونوں تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کبھی بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑیں، یہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا، بڑا بہت مجھے پیر مہر علی اس میں نظر آ رہے ہیں، اس جملے میں پیر مہر علی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا اخذل النبی، میں اس محمد کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نبی کو دھوکہ نہیں، لا اخذل النبی، الفاظ پہ توجہ ہے، لا اخذل النبی، اس نبی کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ولا یخذلہ یکون من النسب، اور پھر فرمایا صرف میں ہی نہیں، صرف میں ہی نہیں، میرے نسب میں سے جو کوئی بھی ہوگا وہ کبھی بھی اس محمد کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ مجھے اپنے خون پر اتنا اعتماد ہے کہ خون ابو طالب کا ہو اور اس محمد سے دور ہو جائے تو احباب گرامی کوئی بنیا ہویا سید نہ ہو، بنیا سید نہ ہو، ہاں کہلوانے والا سید نہ ہو، حق سچ میں خون ہو ابو طالب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی محمد پر اور محمد کے دین پہ وقت آئے گا تو زمانہ دیکھے گا کہ ابو طالب کا خون میدان میں کھڑا، اور جب اس دین پہ وقت آیا، جب اس دین پہ وقت آیا، جب اس دین پہ مشکل وقت آئی، اس دور میں سب سے بڑا فتنہ امت مسلمہ کا یہ فتنہ قادیانیت تھا، تو پھر زمانے نے دیکھا کہ اسی ابو طالب علیہ السلام کا خون میدان میں کھڑا ہے اور دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا فتنہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، توحید بھی اسی سے ہی محفوظ ہے، باقی بھی عقیدے اسی سے ہی محفوظ ہے، تو سب سے بڑا حملہ تھا یہ دین اسلام پر فتنہ قادیانیت۔ تو جب یہ حملہ کیا انگریزوں نے اس بدبخت کے ذریعے سے، تو اسی ابو طالب علیہ السلام کا خون جنہوں نے فخر سے کہا ہو صحیح میرا خون، زمانہ دیکھے گا کہ اس نے کبھی محمد کو چھوڑا نہیں، ساتھ کھڑا ہے۔ تو احباب گرامی آج بھی الحمدللہ، آج بھی الحمدللہ اسی ابو طالب علیہ السلام کی نسل اور ان کے غلام دین اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اسلام کی حفاظت رکھے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ہی یقین، ایمان اور